بسم اللہ الرحمن الرحیم آدم 34 سورہ بقرہ۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کر دیا، وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ پھر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اچھا، ہم کل پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے، اور فرشتوں کو یہ حکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ انسان کچھ بھی کرنا چاہے، کوئی غلط کام کا ارادہ یا بدی کا یا نیکی کا کچھ بھی، تو کارسازی ساری فرشتوں نے کرنی ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے ان کو۔ جیسے کہ کوئی انسان یا کہیں کا حاکم ہوتا ہے، اور وہی حاکم جب ایک بڑے بادشاہ کے حکم سے وہ معزول ہو جائے اور وہ گرفتار ہو جائے، تو وہی جو سٹاف اس کے آگے پیچھے پھر رہا ہوتا ہے وہی دوبارہ اسی حاکم کو گرفتار بھی کرتا ہے، ہتھ کڑیاں بھی ڈالتا ہے۔ تو یہاں یہ اشارہ ہے کہ جیسے جب بڑا بادشاہ یعنی اللہ بڑا بادشاہ ہے نا، تو جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جب تک حکم دیتے ہیں وہ ان کو انسان کی اس بدی کے کام میں دینا ہی پڑتا ہے ساتھ۔ اچھا، یہاں پہ ابلیس کا ذکر آیا۔ ابلیس یعنی ابلیس کا لفظی ترجمہ ہے انتہائی مایوس۔ اصلاحاً اس جن کا نام ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور آدم علیہ السلام اور بنی آدم علیہ السلام کے لیے مطیع اور مسخر ہونے سے انکار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اسے مہلت اس نے اللہ سے مانگی، شیطان نے، کہ اسے نسل انسانی کو بہکانے اور گمراہیوں میں کی طرف راغب کرنے کا موقع دیا جائے، اور اسی کو الشیطان بھی کہا جاتا ہے۔ در حقیقت شیطان اور ابلیس بھی محض کسی مجرد قوت کا نام نہیں، بلکہ وہ بھی انسان کی طرح ایک صاحب تشخص ہستی ہے، اور کسی انسان کو یہ بھی غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے کہ یہ فرشتوں میں سے تھا۔ اچھا، یہ شیطان ہے نا، ابلیس بیسیکلی وہ والا جن تھا۔ اول تو ابلیس جنوں میں سے تھا، اور دوسری بات یہ کہ ابلیس وہ والا شیطان تھا جس نے اس دن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، جب اللہ نے انسانوں کے آگے جھکنے کا حکم دیا تھا، اور اس کو بیسیکلی وہ یعنی وہ شیطانوں کا سردار کہہ لیں، وہ ابلیس ہوتا ہے، اور جو شیطان ہے وہ آگے سے اس کی نسل کہہ لیں وہ ہوتی ہے شیطان، اور وہ شیطان جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور شیطان انسان بھی ہو سکتے ہیں جو اس کا سٹاف ہوتے ہیں۔ اچھا، ان الفاظ سے یعنی کہ وہ والے الفاظ جس میں اللہ تعالیٰ جس میں نافرمانوں میں سے تھا یہ لکھا ہوا ہے نا، تو وہ کہہ رہے ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غالباً ابلیس سجدے سے انکار میں اکیلا نہ تھا، بلکہ جنوں کی ایک جماعت نافرمانی پر آمادہ تھی۔ ابلیس کا نام صرف اس لیے لیا گیا کہ وہ ان سب کا سردار اور بغاوت کرنے میں پیش تھا۔ اور آیت کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کافروں میں سے تھا۔ اچھا، کافر کا مطلب ہوتا ہے یعنی وہ انکار کرنے والا۔